ذکر خیل اللہ نام کر لینا، حشر کا انتظام کر لینا، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہے ضروری سلام کر لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے جج صاحبان، میرے ہم مکتب ساتھیوں اور حاضرین مہمان، میرا نام آسیہ ارشاد مومن ہے۔ میں 8ویں جماعت کی طالبہ ہوں۔ میرے اسکول کا نام دار ارقم انگلش اسکول ہے۔ میرا مضمون موجودہ حالات اور ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ہنس کر بھی دیکھ لیا، رو کر بھی دیکھ لیا، ہنس کر بھی دیکھ لیا، رو کر بھی دیکھ لیا، اس زمانے کو وہی اچھے سے جی سکے گا جس نے اپنی ذمہ داریوں کو لینا سیکھ لیا۔ آج کے اس موجودہ حالات میں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو، اپنے آپ کو نبی کی سیرت سے جوڑو، انشاءاللہ آپ کے راستے آسانی سے کھل جائیں گے۔ آج کے اس دور میں بھائی نہیں، بہن نہیں، ماں باپ نہیں، ان میں محبت کے رشتے نہیں، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ اپنے اوپر کوئی مصیبت آتی تو پریشان ہوتے، لیکن آج ہم خود کے دکھ سے نہیں دوسروں کے سکھ سے بے چین ہیں۔ آج بڑا بھائی، چھوٹی بہن، آس پڑوس والے، گلی محلے والے اگر آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمیں حسد ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خود کے بھائیوں نے ڈھکیل دیا، خود کا خون تھا پھر بھی ڈھکیل دیا۔ کیوں؟ ان کے دل میں ان کے لیے حسد تھی، جلن تھی۔ اس لیے اگر آپ ایک ایسی پریشانی میں ہو کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، کون سے راستے سے نکلنا ہے، کون سا راستہ اپنانا ہے، تو یاد کیجیے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے ان کو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھا، لیکن ان کا ایمان پکا ہونے کی وجہ سے آج میں آپ کو ان کی مثال دے پا رہی ہوں۔ لوگ آپ کو تانے مار رہے ہیں، لوگ آپ کو تانے کس رہے ہیں، آپ کو بھلا برا کہہ رہے ہیں، آپ کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، تو گھبرانا مت، کیونکہ آپ اس دور سے گزر رہے ہیں جس دور سے ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ جب بھی راستے سے جاتے تو آس پڑوس والے ان پہ کنکر مارتے، لہو ان کے بدن سے گرتا تھا، پھر بھی ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹ کر جواب نہ دیتے تھے، ان پر پلٹ کر حملہ وار نہ ہوتے تھے، بلکہ ان کی ہی مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، بلکہ ان کی ہی مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں لوگ بہت طاقتور اور ہمتور ہوا کرتے تھے، لیکن آج ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں، پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہیں۔ آج ہماری سوچ کو ایسے جنگ لگ چکا ہے کہ اگر کوئی بھائی پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ اس کے گناہوں کی سزا ہے، لیکن اگر وہی مصیبت اگر ہم پہ آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ آزما رہا ہے۔ دوسروں پہ آئی تو اس کی گناہوں کی سزا، اور خود پہ آئی تو اللہ آزما رہا ہے۔ میرے یہاں نہ جانے کتنے بہنیں ہوں گی جو آئینے کے سامنے نہ جانے کتنے گھنٹے اپنے چہرے کو سنوارنے میں لگی رہیں گی، لیکن حسن سیرت کہیں وقت کے لیے چمکتا ہے، لیکن حسن صورت کو اگر آپ چمکاؤ گے تو آپ کو دنیا میں بھی چمکائے گی اور آخرت میں اندھیرے کا چراغ بن جائے گی انشاءاللہ آپ کے لیے۔ برے کام، بری چیزیں، بری سوچ، برا نشہ اپنے دماغ سے نکال دو۔ میرے یہاں نہ جانے کتنے بھائی ہوں گے جو بری چیزوں کا نشہ کرتے ہوں گے۔ اگر آپ کو نشہ کرنا اتنا ہی پسند ہے تو تعلیم کا نشہ کیجئے، تعلیم علم کا نشہ کیجئے۔ کس نے روکا ہے آپ کو تعلیم علم کا نشہ کیجئے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ آج کے موجودہ حالات اس طرح سے نظر آ رہے ہیں کہ ماں باپ کی قربانیوں کا صلہ بچیاں اس طرح سے دے رہے ہیں، اسکول، کالج، مسجدوں میں جانے کے بجائے ہوٹل اور بگیچوں میں اپنا وقت بتا رہے ہیں، پردے کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اے میری مسلم ماؤں بہنوں، یاد رکھو تم اس نبی کی امت ہو جن کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی آخری نصیحت بھی یہ تھی کہ میرا جنازہ رات میں اٹھایا جائے۔ کیوں؟ کسی غیر مرد کی نظر میرے جنازے پہ نہ پڑے۔ سبحان اللہ، قربان ہو ہماری حضرت فاطمہ کے حیا پر، اور سلام و ساری ماؤں بہنوں کو حضرت فاطمہ کے حیا کو۔ آج کے موجودہ حالات میں ہم کو جو مل رہا ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ پہلے زمانے میں نہیں تھا۔ ہمارے پاس جیسے کہ گاڑی، موبائل، جو کچھ بھی مشینری، سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن پہلے زمانے میں نہیں تھا۔ آج ہمارے پاس ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے ہیں، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کر رہے ہیں۔ میں اس شاعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کروں گی۔ زمانے نے کچھ ایسے بھی دن دکھائے، ماں نے کئی سالوں تک تہوار ایک ہی ساڑی میں منائے۔ آپ کچھ بننا چاہتے ہو تو بنو، بس سب سے پہلے اپنے والدین، اپنے ماں باپ کو بتاؤ۔ یہ والدین، ماں باپ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سپنے قربان کر کے، اپنی زندگی قربان کر کے تمہاری زندگی کو بنایا، تو سب سے پہلے اپنے والدین اور اپنے ماں باپ کو بتاؤ۔ منزل دور اور سفر بہت ہے، چھوٹی سی زندگی کی فکر بہت ہے۔ منزل دور اور فکر بہت ہے، چھوٹی سی زندگی کی فکر بہت ہے۔ مار ڈالتی دنیا کب کی ہمیں، لیکن ابو کی دعاؤں میں اثر بہت ہے۔ شکریہ۔